20 گھنٹے کام کرنے والا غریب نہیں رہتا، 20 گھنٹے کام کرنے والا امیر ہو جاتا ہے۔ میں اپنی مثال دوں گا، میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میں آپ کے لیے بڑی عقل کی باتیں لے آتا ہوں۔ میرا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، آپ اس کو لائک بھی کیجئے، اور آپ ہر روز دیکھیے میں آپ سے بڑی پتے کی باتیں لے آتا ہوں، جو شاید اب یہ سمجھیں گے کہ شاید میرے ہی بارے میں ہے۔ جی ہاں، میری خواہش اور کوشش ہے کہ جتنا ایک بروکن نالج میرے پاس ہے، اس بروکن کو میں ایک اسٹیٹ نالج کر لوں، اور وہ نالج آپ میں ٹرانسفر کروں بڑے آسان لفظوں میں، آسان باتوں میں، کیونکہ ہم بھی تو دنیا پہ ایک لیول پہ جا رہے ہیں۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان بہت بلندی کو چھو رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، اور جب پرواز ہے جنون، تو جنون میں ہم بھی کیوں نہ پیچھے رہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں انٹلیکچوئل لوگ بھی چاہیے، ہمیں اچھے موٹیویشنل اسپیکر چاہیے جو آپ کو سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ لائف رکی نہیں ہے، لائف میں سٹاپ کبھی نہیں آتا۔ جب تک ہے جہاں سٹاپ آ نہیں سکتا، جب مک جائیں گے سانس تو آنکھیں خود ہی بند ہو جائیں گی، وہیں پہ سٹاپ لگ جائے گا۔ آپ الائیو ہیں، زندہ ہیں۔ جب آپ زندہ ہیں تو آپ کی پیر، ہمت، ٹانگیں چل رہی ہیں۔ سوچ کو بدلنا ہے۔ سوچ کو کس نے بدلنا ہے؟ میں نے۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب میں دیکھیں گے تو میں ہی آپ کو روز بتاتا آ رہا ہوں، بتاتا رہوں گا، اور کہیں پہ کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو میرے نمبر بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کہیں کسی جگہ پھنس گئے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھنسنا نہیں ہے۔ کب پھنستا ہے انسان؟ جب زگ زیگ لیتا ہے، جب شارٹ کٹ لیتا ہے نا، پھر شارٹ کٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی چوکی پھنسا دیتی ہے۔ اور جو زگ زیگ نہیں لیتے، وہ ایک ٹریک پہ بھاگتے ہیں اور اپنے حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ حقوق العباد والدین کے ساتھ ہی نہیں ہے، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن عزیز کے ساتھ بھی حقوق العباد ہوتے ہیں۔ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں 1947 میں جو کچھ ملا، بہت کم ملا، بہت کم ملا۔ سب سے زیادہ 90% حصہ تو ہمارے اس ملک کو مل گیا جس سے ہم الگ ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں 10% ملا۔ اب 10% میں تو روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے وطن عزیز کے پاکستان کے لوگوں نے بلندی کو چھونا شروع کر دیا، عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے، نالج کے ذریعے، صلاحیتوں کے ذریعے، اور آج ہے ہم بھی جنون کی حد تک پرواز کر رہے ہیں، اور ہمیں پرواز ہے جنون، ہماری پرواز اتنی بلندی کو چھو رہی ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 2023 میں آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہمارا ملک فائنانشلی طور پر بہت سٹرونگ ہو گیا ہے، اور سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے۔ 16,000 جابز ہمارے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے جو منسٹری ہے اس نے نکال دی ہیں، وہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک سے غربت ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو کوئی بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا، اور بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب ہم نے اپنے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اور حقوق العباد کیا ہیں؟ اپنے وطن کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد میں کیا ہے؟ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے بہت سے حقوق و فرائض بھی ہیں جنہیں نظر انداز کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حقوق میں محبت کرنا، اور دوسروں کی محبت کی خواہش رکھنا، عزت و وقار حاصل کرنا، اپنے ذاتی خیالات اور عقائد رکھنا، اپنی محنت کا مناسب صلہ حاصل کرنا، اپنی تمام ضروری خواہشات کو پورا کرنا، اور مناسب اور جائز طور پر لطف اندوز ہونا شامل ہے۔ جب تک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے لگتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی کیا مانگتی ہے؟ آپ کی پرسنالٹی ہلا گلا مانگتی ہے، ڈھول بجاؤ، ڈھول دھماکہ جاؤ، ڈھول دیکھو، ڈھول بجاؤ، بھنگڑا کرو۔ آپ کی پرسنالٹی اگر یہ مانگتی ہے، اب یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ کی پرسنالٹی میں کیا ہے؟ اچھی موویز دیکھنا،
اب تو ہمارے وطن پاکستان میں بڑی اچھی اچھی موویز بن رہی ہیں، جائیں سنیما میں جا کے انٹرٹینمنٹ کریں، مووی دیکھیں، اپنے آپ کو فریش کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے یہاں بڑے اچھے اچھے کامیڈین ہیں، ہمارے کامیڈین سٹیج ڈراموں پہ اتنی اچھی کامیڈی کرتے ہیں، ان کی شکل کو دیکھتے ہی ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا انٹرٹینمنٹ ہے، اس انٹرٹینمنٹ میں لطف اندوز ہوں، اپنی خواہشات کو پورا کریں، لطف اندوز ہوں۔ فرائض میں اپنی قوم اور ملک کی خدمت کرنا اور ان لوگوں کو خوش اور مطمئن رکھنا جو ہمارے سہارے زندہ ہیں۔ ہمارے سہارے کون زندہ ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے گھر والے، وہ ہم سے بہت امیدیں لگائے رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم گھر واپس لوٹیں تو ڈھیروں پیسہ گھر لے کر آئیں، تاکہ گھر میں اناج اچھا آ جائے، آٹا اچھا آ جائے، چینی اچھی آ جائے، دودھ اچھا آ جائے، انڈے اچھے آ جائیں، دیسی انڈے آ جائیں، دیسی چکن آ جائے، مٹن آ جائے۔ یہ ہمارے گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم کر رہے ہیں محنت، ہم نے کرنی ہے۔ اب پاکستان بلندی کو چھو چکا ہے، اب کیا کیا رہ گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب ہم نے میدان میں بھاگنا ہے، سونا نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے ہم کو 4 گھنٹے کام کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں 4 گھنٹے ہم کو سونا ہے، کام نہیں کرنا، 4 گھنٹے سونا ہے 24 گھنٹوں میں سے۔ جب آپ 20 گھنٹے کام کریں گے اور 4 گھنٹے سوئیں گے تو 20 گھنٹے کام کرنے والا غریب نہیں رہتا، 20 گھنٹے کام کرنے والا امیر ہو جاتا ہے۔ میں اپنی مثال دوں گا، میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، میں 4 گھنٹے صرف سوتا ہوں۔ کیا مجھ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ کو کہ میں نہیں سوتا؟ میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں۔ میں نے اپنی نیند کو ایک لمٹ میں ڈال دیا، میں نے اپنی نیند کو ایک ترازو میں کھینچ دیا ہے۔ میں 4 گھنٹے بعد خدا خود اٹھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ حقوق العباد میں یہ شامل ہے، ہم نے اپنے حقوق میں ان محبت کی باتوں کو لے کے چلنا ہے، اور جو ہمارے سہارے زندہ ہیں ان کو اور زندہ رکھنا ہے، دوسرے تمام لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی، خلوص اور محبت سے پیش آنا شامل ہے۔ زندگی کا کوئی منصوبہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک لین دین میں مناسب توازن قائم نہ رکھا جائے۔ اس دنیا میں بغیر دوسروں کو کچھ دیے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک پودا اس وقت پوری طرح پروان چڑھتا ہے جب وہ پانی، ہوا اور نائٹروجن حاصل کرتا ہے اور بدلے میں پھول اور کلیاں دیتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا جو بھی حق ہے اسے ضرور حاصل کریں، اور اس کے عوض ان حقوق کا خیال رکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں۔